ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ویڈیوز پہلے میں نے آپ کو ایک سیپیا دوائی کے بارے میں بتایا تھا، تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ سیپیا کی جو پیشنٹ ہے، جو سیپیا کی مریضہ ہے، وہ کس طرح محسوس کرتی ہے، تو آپ کو اس باتوں سے زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کی کیا فیلنگز ہے، کیا وہ علامات ہیں جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، تو اس سے آپ اس دوائی کو زیادہ بہتر پہچان سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا یہ ایک ڈپریشن کی ایک سٹیج ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پیشنٹ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ نفرت محسوس کرتی ہوں جب میں کسی کو، اور مجھے نفرت ہوتی ہے یا مجھے برا لگتا ہے جب میں کسی کو باہر دیکھتی ہوں کہ وہ کھیل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تب میں گھر میں آ کر اپنا لیٹ جاتی ہوں، دائیں کروٹ لیٹتی ہوں، یوٹیوب لگا لیا، بائیں کروٹ لیٹی، فیس بک، یعنی کہ اپنا وقت جو ہے وہ اپنا ٹاس کر لیا، اپنی زندگی کو قرآن اندازی کی طرح، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ امید میں کرتی ہوں کہ شاید کوئی شخص یا ایک شخص میرے سے بات کرے، اس میں وہ شخص اس کا میاں ہے، تاکہ مجھے اس شخص کے بارے میں یا اس شخص سے میں کنورسیشن کر سکوں، بات کر سکوں اس سے، اور مجھے وہی شخص سے بات کرنی ہے جس کے لیے میں خیال کرتی تھی، جس کے لیے میں اس کا خیال رکھتی ہوں یا دیکھ بھال کرتی ہوں۔ وہ شخص اس کا خاوند ہی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اور کبھی کبھار میرا خاوند مجھے ایک نارمل سا ٹیکسٹ لکھ دیتا ہے کہ بھی کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، تو میں کہتی ہوں میں ٹھیک ہوں، آئی ایم گڈ، بہتر ہے، جبکہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں اس کو تو کہہ دیتی ہوں، مگر میں جانتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں اور بالکل بھی ٹھیک محسوس نہیں کرتی۔ میں اس کو بس اوکے لکھ دیتی ہوں، اس حوالے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی۔ ایک دن میں نے اپنے خاوند کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، اس میں وہ اپنے جذبات کے بارے میں بتا رہی ہے، مگر وہ رکا نہیں اور اس نے کہہ دیا کہ، یعنی کہ اگنور کر دیا یا اس طرح سے بات کی کہ مجھے اس چیز کا جواب نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی تکلیف جو تھی وہ چھپا لی اور اسے نہیں بتائی، اپنے ایموشنز نہیں بتائی۔ ایموشنز کو میں اسی طرح اپنے مائنڈ کے اندر اسٹیک کرتی گئی جس طرح لائبریری کے اندر کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بنڈلز میں کتابوں کی کتابیں پڑھی ہیں، تو سیپیا کے پیشنٹ کے اندر ایسی ایموشنز کی پائلز پڑی ہوتی ہیں جس میں اس کا دل کئی بار ٹوٹا ہے۔ ہول سیکشنز ہیں لائبریری میں، دیکھا ہوگا آپ نے، سیکشنز بنے ہوتے ہیں جغرافی کے، بایولوجی کے، تو اس میں اس کے بس یہی سیشنز ہیں، ہارٹ بریک، ہارٹ بریک، ہارٹ بریک، میرا دل ٹوٹا ہے، میرا دل ٹوٹا ہے، میرا دل ٹوٹا ہے، اور اسی کی ساری جو ہے وہ لائبریری اس کی بھری ہوئی ہے۔ بظاہر یہ ایک لائبریری نہیں ہے بلکہ یہ ایک آتش فشاں ہے جو کہ ایک دفعہ انٹرپٹ کرنے سے نہیں پھٹتا، بلکہ اس کے اندر کافی چیزیں چین ریئیکشن کے تھرو ہوتی رہتی ہیں۔ ہر ہفتے میرا دل ٹوٹتا تھا، ہر ہفتے میرا دل ٹوٹتا تھا، اور میرا سب کچھ جو ہے وہ بے حس ہو گیا ہے، مجھے اب کوئی احساس نہیں ہوتا، میں اس زون میں سے نکل گئی ہوں۔ میرا سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے بالکل۔ یہ اس پیشنٹ کے لفظ ہیں، یہ اس پیشنٹ کی علامات ہیں جو بتا رہا ہوں، اور میرے اندر سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ساری میری طاقت نچوڑ لی ہے، جسٹ سک آل آف مائی انرجی، کسی نے سب میری طاقت کھو لی ہے، اور ایک اجنبی سا ایک فیلنگ ہے میرے جسم کے اندر جو کہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، سب کچھ وہ کھینچتی جا رہی ہے۔ میرے اپنے ہی خیالات جو ہیں، وہ جذبات جو ہیں، وہ ایک ردم کے تھرو میرے ذہن کے اندر ایسے ردم کے تھرو انہوں نے ایک ڈانس سا شروع کر دیا ہے، وہی پریشانیاں، وہی ایموشنز۔
جسے کہتے ہیں نا دھمک سی پڑتی ہے دماغ کے اندر جب انسان کوئی پریشان ہوتا ہے. اور میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو بیڈ کے اوپر گھسیٹ بھی نہیں سکتی. نہ تو میں زندہ ہوں نہ میں مردہ ہوں. بیڈ کے اوپر میں اپنے آپ کو گھسیٹ بھی نہیں سکتی. اور جب میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے بالکل ہی خالی پن محسوس ہوتا ہے، سب کچھ خالی. اور میں ایسی فیلنگ نہیں چاہتی. میں اچھا رہنا چاہتی ہوں، میں اچھا فیل کرنا چاہتی ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بہت روشن ہے، خوش ہو، ہنسو، کھیلو، کھلکھلا کر ہنسو. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب بھی، اور میرے لیے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کووڈ کے پیشنٹ کو آپ یہ کہیں کہ تم سانس لو، چلو سانس لو، جب کہ ہوا ایٹماسفیئر کے اندر، ماحول کے اندر سانس ہے ہی نہیں، آکسیجن ہے ہی نہیں. اور لوگ اس سے پوچھیں کہ تمہیں آکسیجن سلنڈر کی کیوں ضرورت ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. ہوا کے اندر، ماحول میں اتنی ہوا ہی نہیں بچی جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکے، اور یہ چیزیں اس کے لیے کام نہیں کرتی. ایسا نہیں کہ دنیا میں روشنی نہیں ہے، یہ میری ہی وہ پریشانیاں ہیں، میری ہی سٹرگلز ہیں جن کے ساتھ میں لڑتی ہوں، لیکن میں ان کا کوئی حل نہیں پاتی. میں لوگوں کو ہنستا کھیلتا جو ہے وہ دیکھتی ہوں، اپنے دوستوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی ہوں کہ وہ باہر جا رہے ہیں، پارٹی پہ جا رہے ہیں، محفلوں پہ جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. میں بھی پارٹی کرنا چاہتی ہوں، میں بھی لوگوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتی ہوں، میں بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں. پر میرے لیے وہ سب کچھ کبھی ہوا ہی نہیں. میں اپنے آپ کو کبھی جوڑ ہی نہیں سکی، ان چیزوں پر، رستوں پر لا ہی نہیں سکی. سب کچھ جو تھا اس کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. ایسا نہیں کہ میں نے ٹرائی نہیں کی، میں نے کوشش نہیں کی. میں کوشش بھی کرتی تھی، میں ہنستی بھی تھی. میں اتنا زیادہ ہنستی تھی کہ میرے گال جو تھے وہ درد کرنا شروع کر دیتے تھے. مگر وہ خالی پن جو تھا وہ کبھی بھرا نہیں میرے ذہن کے اندر یا میرے جسم کے اندر. وہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی گیا. نہ جانے میں کب لوگوں کے ساتھ ہنس کھیل سکوں گی یا کب بات کر سکوں گی. مگر میں یہ ٹرائی کر کر کے تھک گئی ہوں. میں کوشش کر کر کے بالکل جو ہے وہ تھک گئی ہوں. اب مجھ سے نہیں ہوتا. میں بہت زیادہ ہی تھک گئی ہوں. اپنی آنکھیں کھول کھول کر دیکھتی ہوں کہ شاید میرا جسم جو تھا وہ موو کرے، یعنی کہ میں اس کو ہلا سکوں، لیکن میں اسے ہلا ہی نہیں سکتی. میں ایسے ہی بیڈ کے اوپر یا چارپائی کے اوپر لیٹی رہتی ہوں. میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے، اس فیلنگ سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر میں مرنا نہیں چاہتی. مگر میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں اس فیلنگ سے. تو مجھے جانے دو، ایسا وہ شاید اپنے میاں کو کہے گی کہ مجھے جانے دو بس یہاں سے، ایسی فیلنگ سے میں نکلنا چاہتی ہوں. تو ایسا ہے کہ اگنیشیا کا پیشنٹ ایسا محسوس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈپریشن کی بہت گہری سٹیج ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے. ایسی عورت کو پھر فکر نہیں رہتی کہ کون اس کے لیے جیے یا کون مرے. وہی خامند اس کے لیے جو پہلے بہت زیادہ اس کی کیئر کرتا، جس کی وہ کیئر کرتی تھی، وہی اس کے لیے اتنا اجنبی ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے وہ اگر مر بھی جائے گا اس کو خیال نہیں آئے گا. اور ایسا کرنے میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس خاوند کا قصور ہے، اس کے ریلیٹیوز کا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے اس شخص کا ہی قصور گنا جائے گا کہ جس نے صرف، وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بات کر سکے، اسے خوشی دے سکے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دے. کام سے آتا ہے یا نہیں کرتا. آج کل تو کووڈ سے ویسے ہی کافی لوگوں کا کام ختم ہو گیا. کام سے آئے گا تو صرف اتنا ہی اس کو کہہ دے کہ آج تو کھانا تم نے کافی اچھا بنایا ہے، تم کافی اچھی لگ رہی ہو. صرف اتنا ہی کہہ دینے سے آپ اپنی بیوی کی، اپنے پورے خاندان کی زندگی بچا سکتے ہیں.
لیکن اگر تو وہ ایسی سٹیج پر چلا جائے تو پھر اگر تو اس کو میڈیسن نہیں ملتی تو پھر خدا تعالیٰ ہی ہے جو اس سٹیج سے اس کو نکال سکے، اس چیز کا اس کو کیور دے سکے۔ باقی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ کچھ سیپیا کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکرپشن تھی۔ یہ الفاظ جو تھے وہ ایسی ہی پیشنٹ بولتی ہے، یہ کسی پیشنٹ کے ہی ہیں جو خاتون، یہ شاید اپنے خامن کو شاید چھوڑ چکی ہے یا نہیں، لیکن یہ نہیں مجھے پتہ، لیکن یہ اس کی تحریر تھی جو کہ میں نے آپ کی کو ٹرانسلیٹ کر کے جو تھی وہ بتائی ہے۔ تو ایسا محسوس کرتا ہے جو سیپیا کی پیشنٹ ہے، عورت جو ہے۔ یہ ایسی علامت مردوں میں نہیں پائی جاتی لیکن عورتوں میں ہی پائی جاتی ہے سیپیا کی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پھیلائیں، اور تاکہ اگر آپ کے چھوٹے سے پیغام سے اگر کسی کا گھر بچ جاتا ہے تو اس کو تو زندگی بچے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کی جزا دے گا۔ تو امید کرتا ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا نالج جتنا تھا میں نے وہ آپ کو بتا دیا، شیئر کر دیا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں پوچھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر پھر ایک نئی دوائی کے ساتھ، نئی ڈسکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں عمر ہارون، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔